آج بہت گرمی زیادہ ہے، اتنی گرمی یہاں پہ ہے کہ جو سانس لینا وہ مشکل ہو رہا ہے، یعنی کہ اتنی ہائی لیول کی یہاں پہ گرمی ہے اور ڈے بی ڈے گرمی کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آج کا یہاں پہ جو درجہ حرارت ہے، جو ٹمپریچر ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں گے کہ آگے جو آنے والے دن ہیں، جو اس بار یہاں پہ آ رہے ہیں حج کے لیے یا نیکسٹ حج کے بالکل فوراً بعد آ رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ اچھی خاصی گرمی ہوگی، تو ان کو اس گرمی سے نمٹنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے، یعنی کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو ان کے پاس رہے گی، کس چیز کا وہ استعمال زیادہ کریں گے، کس چیز کو وہ زیادہ تھوڑا ترجیح دیں گے تو ان کے لیے کافی ایزی ہوگا، خاص کر کے جو حاجی صاحبان 45 سے 50 سال کے ان کے لیے انشاءاللہ اس کے اندر ڈیٹیل سے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ویڈیو لازم پوری دیکھنا اور ویڈیو آگے بھی شیئر کرنا۔ یہ جو پیچھے آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں، ان پہاڑوں کے اوپر کسی دور میں قبیلہ قریش رہتا تھا۔ آج بھی ان پہاڑوں کے اوپر اگر جاتے ہیں کوئی ایسی چیزیں اس کے اوپر سامنے 2 کھڑکیوں والی بلڈنگ ہے اور اس کے بارے میں کافی میں نے بھی ذکر کیا اور میرے سے پہلے بھی کافی لوگوں نے ذکر کیا کہ یہ کس چیز کی نشاندہی ہے، اور ساتھ ہی یہ جو آپ کو 2 رستے نظر آ رہے ہیں یہاں سے، ان رستوں سے حاجی صاحبان تقریباً آج سے 8-10 سال پہلے پیدل، آپ کو گنبد نظر آ رہا ہے باب الفتح گیٹ ہے اور 45 نمبر گیٹ، اور یہ جو حاجی صاحبان غزہ پارکنگ کی طرف سے آتے ہیں، سامنے آپ کو جو گنبد نظر آ رہا ہے یہ صفا پہاڑی کے اوپر ہے، اور صفا پہاڑی بالکل جس طرف کلاک ٹاور ہے، یعنی کلاک ٹاور کے رائٹ سائڈ سے گنبد کنگ عبدالعزیز گیٹ پہ، اور کنگ عبدالعزیز گیٹ 1 نمبر ہے، اور یہ جو حاجی صاحبان آزاد روڈ کی طرف سے آتے ہیں، جیسے ہی آپ آزاد روڈ کی طرف سے حرم شریف کی طرف انٹر، بلڈنگیں آپ کو نظر آ رہی ہیں جبل عمر کے نام سے پہچانی جاتی ہے، تقریباً یہ 9 سے 11 بلڈنگیں، اور اس کے فرنٹ کے اوپر دارالتوحید ہے، دارالتوحید، اور جو جبل عمر اس کے سینٹر سے جو رستہ گزر رہا ہے اس رستے کا نام جبل کعبہ کی طرف سے آنے والے حاجی صاحبان کے لیے یہ نشاندہی ہے جبل کعبہ کی، جو سامنے آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے۔ جیسے ہی آپ حرم شریف کی طرف انٹر ہوں گے تو رائٹ سائڈ پہ فرسٹ یعنی کہ سڑک سے آگے حرم شریف کی طرف، جہاں پہ جہالت کے دور میں زندہ بیٹیاں دفن کی جاتی تھی، اور پیچھے یہ بلڈنگ ہے جان ماز شکل کی، اور اس کے اندر کافی زیادہ ماشاءاللہ مسجد حرم کے اندر کے خوبصورت مناظر ہیں، اور حاجی صاحبان کنگ فہد گیٹ سے سیدھے جا رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف۔ ابھی اذان ظہر ہوئی ہے، سامنے 74 نمبر گیٹ ہے، حاجی صاحبان یہاں سے داخل ہو رہے ہیں نماز کے لیے، اور یہ سامنے کنگ فہد گیٹ ہے جہاں سے حاجی صاحبان جو احرام میں وہ جا رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف۔ 79 نمبر گیٹ ہے، اور یہاں سے سیدھے جائیں گے گراؤنڈ فلور پہ خانہ کعبہ شریف کے پاس۔ ابھی نماز ظہر پڑھی گئی اور حاجی صاحبان اب کچھ واپس نکل رہے ہیں، جو نمازی حضرات نماز سے پہلے جنہوں نے طواف کر لیا تھا، اور یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان اس ٹائم تیرے پیارے گھر کو اس ٹائم دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک ان سب کو جلد اس مقدس جگہ کی اس پیارے گھر کی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ حاجیوں نے چھتریاں لی ہوئی ہیں اوپر، گرمی کی شدت میں کافی اضافہ ہو گیا ہے، اور اب رش بھی آہستہ آہستہ بڑھے گا، یعنی کہ اب حاجی صاحبان کافی تعداد میں حرم شریف کی طرف آنا شروع ہو گئے ہیں، یعنی کہ جو مدینہ میں تھے وہ بھی آنا شروع ہو گئے، اور جو حتیم والی سائڈ ہے اس کے کونے میں سامنے خانہ کعبہ شریف دروازہ مبارک ہے، اور جو حاجی صاحبان جہاں پہ پہلی دفعہ آتے ہیں ان کے لیے مشکل ہوتی ہے تھوڑی سی، ان کو نہیں پتہ چلتا کس طرف سے طواف شروع ہوتا ہے۔ اس جانب سامنے وائٹ دیوار ہے، وائٹ دیوار پہ گرین لائٹ لگی ہوئی ہے جو کہ حجر اسود کے بالکل سامنے ہے۔ یہ سامنے باب الفتح گیٹ ہے، یعنی کہ اس کے اوپر گنبد ہے، اور یہ جو سامنے آپ کو گنبد نظر آ رہے ہیں یہ والے، یہ کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے 1 نمبر گیٹ، اور یہ جو آپ کو گنبد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے محبوب پہ، پیارے محبوب کی آل اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ السلام علیکم، میں محمد عمران، آپ دیکھ رہے ہیں امان اکاڑا چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں، اپنی حفاظت میں رکھے۔ حرم شریف کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 30 اپریل 2026 ہے، اور ابھی جا رہا ہوں حرم شریف کی جانب۔ جیسا کہ آپ سب کو پتا کہ میں حرم شریف میں کام کرتا ہوں، اور ڈیلی آپ سب کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتا ہوں۔ نئے آنے والے عمران چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں کہ آپ کے توسل سے دوسرے لوگ بھی ڈیلی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں۔ وہاں چلتے ہیں حرم شریف کی جانب۔ صبح کا ٹائم ہے اور لیبر آ رہی ہے جو حرم کے اندر کام کرتی ہے، گاڑیاں لے کر حرم شریف کی طرف آ رہی ہیں، اور اس طرف یہ گاڑیاں نکل رہی ہیں حاجیوں کو لے کر نماز فجر کے بعد۔ اور یہ مین راستہ جو غزہ پارکنگ کی طرف اترتا ہے، اس جانب غزہ کبری ہے، مسجد جن والی سائڈ ہے، حرم روڈ والی سائڈ، اور اس طرف یہ گاڑیاں مسویلا والی سائڈ پہ جا رہی ہیں، اور یہ ہے کنگ فہد روڈ۔ موسم بالکل صاف ہے، کہیں بادل نظر نہیں آ رہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، لیکن یہ تقریباً 7:30-8 بجے تک اس طرح کا موسم رہے گا، اور اس کے بعد
सूरज जो है वो आंखें दिखानी शुरू कर देगा। बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, तकरीबन 8, 8:30, 9 बजे और 4, 4:30 बजे तक फिर अच्छी खासी सूरज जो है आग बरसाता है। ये खड़ी है हाजियों की गाड़ियां और हाजी साहब नमाज फजर के बाद अब वापस निकलेंगे अपने रूमों की जानिब। और यहाँ ये जो मखलूक है, आप किसी भी तरफ से हरम शरीफ की तरफ आ रहे हैं तो आपका वेलकम करेंगी कबूतर। यानी कि चारों पांचों रोडों के ऊपर काफी ज्यादा तादाद में कबूतर हैं और सेम मदीना में भी इसी तरह हर रोड के ऊपर कबूतर हैं जो कि आपका इस्तकबाल करते हैं। हाई सबान जो आते हैं हरम शरीफ की जानिब, इब्राहिम खली रोड हो, आजाद रोड हो, जबले काबा वाली साइड हो, हिजरा रोड हो, हरम रोड हो, जिस तरफ से भी आप आएंगे ये आपका वेलकम करेंगे। और ये गाड़ियां जो हाजियों को लेकर आती हैं होटलों से, यानी कि जो जिनकी रहायशें थोड़ी दूर होती हैं वो गाड़ियों की मदद से आते हैं। अब वो गाड़ियां यहाँ पे पहुंच रही हैं, आस्ता आस्ता नमाज फजर के बाद आइशबान वापस निकलेंगे अपने रूमों की जानिब। जो लेबर हरम के अंदर काम करती है जा रही है हरम शरीफ की जानिब ड्यूटी करके, अब वापस निकल रहे हैं। ये जाएंगे अपने रूमों की जानिब। 2 शिफ्टें होती है और एक शिफ्ट जो है वो दिन की होती है और एक रात की। दिन वाले तकरीबन 70% होते हैं और जो रात वाले हैं वो तकरीबन 30%। ये है गजा पार्किंग और हाजी साहबान नमाज फजर के बाद वापस निकल रहे हैं अपने रूमों की जानिब जिनकी रहायशें हरम रोड के ऊपर है। और ये हाजी साहबान अभी इंटर होंगे और ज्यादा तादाद में हाजी साहबान वापस बाहर निकल रहे हैं। यानी कि जितना यहाँ पे रश है, रश बहुत कम है। ज्यादातर जो हाजी साहबान है यानी कि 100 में से 80% हाजी साहबान मदीना है। अब मदीना से मक्का की तरफ हाजी साहबान आना शुरू हो गए 2 दिन से। अब जितनी भी फ्लाइटें आएंगी जद्दा में आएंगी और जद्दा से हाजी साहबान यहाँ पे आएंगे हरम में। ये जो हाजी साहबान आपको नजर आ रहे हैं ये आ रहे हैं हरम रोड की तरफ से, यानी कि जिस तरफ मस्जिद जिन्न जन्नतुल माला कब्रिस्तान उस तरफ से। और यहाँ से टैक्सियां मिल जाती हैं इंशाल्लाह। ये देखें खूबसूरती, ये पुल बनाई हुई है और नीचे से देखें कितनी खूबसूरत है। और इसके ऊपर गाड़ियां चलती हैं और वो रास्ता सीधा बिल्कुल हरम के अंदर अंदर से गुजरता है। माशाल्लाह यहाँ पे बहुत खूबसूरत काम किया जा रहा है और आगे आने वाले सालों में इससे भी ज्यादा खूबसूरत देखने को मिलेगा। और यहाँ से देखें ये खूबसूरत व्यू, सामने क्लॉक टावर है माशाल्लाह। यानी कि अभी हम हरम में दाखिल हो गए हैं और ये जो लेबर यहाँ पे काम करती है कुछ वापस निकल रही है और कुछ अभी इंटर हो रही है। और ये नमाज एरिया है जो कि रमजान से पहले माशाल्लाह बहुत ही तेजी से ये कंप्लीट किया है। आस्ता आस्ता हरम शरीफ को माशाल्लाह काफी वसी करते जा रहे हैं। आने वाले कुछ सालों में किंग सलमान गेट बनेगा तो हरम शरीफ जो है और डबल हो जाएगा और काफी बिल्डिंग होगी चारों तरफ। यानी कि ये जो पहाड़ है ये पहाड़ यहाँ पे नजर नहीं आएंगे और माशाल्लाह हरम शरीफ पूरा राउंड बन जाएगा। जैसा कि जबल उमर वाली साइड है ऐसे बिल्डिंगें नजर आएंगी। नया न्यू नक्शा है जो कि आजकल गूगल पे भी काफी ज्यादा शेयर किया हुआ है और सोशल मीडिया पे भी, तो वहां से भी आप देख सकते हैं किंग सलमान गेट बनने के बाद ये हरम शरीफ माशाल्लाह इसकी लुक कैसी हो जाएगी। और ये रास्ता यानी कि उमूमन यहाँ से आइसबान जब रश ज्यादा होता है तो ये जाते हैं जो शामिया और सर्वस बिल्डिंग का सेंटर है 165, 66, 67 नंबर गेट उस तरफ से 114 नंबर गेट की जानिब जो कि मस्जिद अब्दुल्ला का गेट है जबले काबा की तरफ से आइसबान वहां से इंटर होते हैं नमाजी हजरात। और वहां से होते हुए बबुल उमरा गेट की तरफ, बबुल उमरा गेट वहां से करीब है। इस तरफ सामने प्यारे महबूब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मुबारक है और इसी जानिब मोहब्बल जिन पार्किंग है। और जो जनाजे आते हैं यहाँ पे हरम शरीफ के अंदर वो यहाँ जो सामने आपको दरख्त नजर आ रहे हैं बिल्कुल यहाँ पे वो गाड़ियां आती है एम्बुलेंस आती है। इस जानिब ये अबू जहल हमाम है, ये 2 गेट जो आपको नजर आ रही हैं जो दरवाजे अबू जहल हमाम के। और इस तरफ ये मरवा पहाड़ी है, ये सफा मरवा बिल्डिंग है। इस तरफ मरवा पहाड़ी और जिस तरफ कलाक टावर है उस जानिब सफा पहाड़ी जो आपको ये सामने गुम्बद नजर आ रहा है ये सफा पहाड़ी के ऊपर है। और यहाँ से जो मरवा पहाड़ी इसको काफी माशाल्लाह खुला कर दिया गया है। ये जो रोड बनाया है ये ऊपर से पुल बनाया है, इस तरफ से हाजी आएंगे और मरवा पहाड़ी से होते हुए जाएंगे बबुल फतह गेट की जानिब, वहां से खाना काबा शरीफ में दाखिल होंगे। इस जानिब 3 पोर्शन बनाए हुए नमाज के लिए क्योंकि माशाल्लाह यहाँ पे जो हाजियों की आमद है पहले से हर साल ज्यादा होती है तो इसलिए फिर सेन को खुला करते जा रहे हैं, नमाज का एरिया ज्यादा बनाते जा रहे हैं। और 3 पोर्शन है, ऊपर सबसे लास्ट पे खजूरें लगाई हुई हैं
اس طرف بھی اور اس جانب بھی، یہ سامنے یہاں سے راستہ جاتا ہے باب الفتح گیٹ کی جانب. یہاں سے جو لیبر انٹر ہو رہی ہے باب الفتح گیٹ سے جائے گی مطاف والی سائڈ جسے خانہ کعبہ شریف ہے. اور یہاں سے راستہ ہے 114 نمبر گیٹ سے ہوتے ہوئے باب العمرہ گیٹ کی جانب. ہوا پہاڑی سے اس طرف یہ راستہ ٹچ کر دیا گیا، یعنی کہ اس طرف سے عیسبان آئیں گے اور یہاں سے ہوتے ہوئے سیدھے جائیں گے باب الفتح گیٹ کی جانب. یہاں گیٹ نمبر لکھے ہوئے ہیں 176 177 178 179 اور آگے 100 نمبر گیٹ. یعنی کہ ان گیٹوں کے اوپر جو نمبر لکھے ہوئے ہیں یہ بھی حاجیوں کے ذہن میں ہونے چاہیے. خدا نہ خاصا حاجیوں سے حاجی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے آسان ہوتا ہے اپنے لیڈ مین کو، جو ان کے ساتھ بندہ آیا تھا اس کو بتانا کہ میں اس گیٹ پہ اس جگہ پہ کھڑا ہوں. یہاں کلین لگے ہوئے ہیں مسجد عبداللہ کے اندر. اور یہاں پہ عصر ٹائم، مغرب اور عشاء ٹائم حاجی صبح آتے ہیں، کیونکہ رات کو کافی زیادہ تعداد میں یہاں پہ نمازی رات ہوتے ہیں. یہاں کے جو مقامی ہیں وہ بھی یہاں پہ نماز کے لیے آتے ہیں، اور جو حاجی صبح یہاں پہ آئے ہوئے زیادہ تر یہاں پہ انڈین نظر آ رہے ہیں، انڈین اور انڈونیشی. سب سے زیادہ جو میں نے یہاں پہ حاجی دیکھے ہیں وہ انڈین ہی دیکھے ابھی تک. اور اب پاکستانی آ رہے ہیں، یعنی کہ پاکستانیوں کی فلائٹیں جو ہے وہ سیدھی مدینہ گئی ہیں، تو اب مدینہ سے گاڑیوں کی مدد سے آ رہے ہیں حرم شریف کی جانب. ماشاءاللہ دیکھیں اندر سے خوبصورتی مسجد عبداللہ کی. اور یہ جو سامنے بلو پیپر آپ کو نظر آ رہے ہیں جہاں جہاں لگے ہوئے ہیں یہاں قرآن شریف پڑے ہوئے ہیں. یہاں جتنی حرم شریف کے اندر یعنی کہ مسجد عبداللہ ہو یا حرم شریف والی سائڈ، یعنی کہ اس طرف مسجد خانہ کعبہ شریف کے پاس والی، سب پہ قرآن شریف اسی طرح کے باکس بنا کے اندر رکھے ہوتے ہیں. اور یہاں پہ چیک کرتے ہیں زمزم زمزم آن ہے یا آف. ممکن آن ہوگا کیونکہ اب بند نہیں کرتے. حاجی صبح یہاں کہتے ہیں زمزم آن ہے، اس طرف نہیں ہے، یعنی کہ وہ یہ نارمل ہوتا ہے، یہ ٹھنڈے والا ہے. ان تینوں میں زمزم آ رہا ہے، تو زمزم جو ہے ماشاءاللہ بھی آن ہے. اور یہاں سے نیچے دیکھتے ہیں گراؤنڈ فلور، نیچے حاجی صبح ہوں گے، ہاں تھوڑے بہت حاجی صبح نیچے ہیں گراؤنڈ فلور پہ. یہاں سے آپ کو دارالتوحید والی سائڈ دکھاتے ہیں. ماشاءاللہ ابھی کافی رش ہو رہا ہے. یہ 6 نمبر امام والی سائڈ ہے، اور حاجی صبح کچھ انٹر ہو رہے ہیں اور زیادہ حاجی صبح باہر نہیں کر رہے ہیں ابراہیم خلیل روڈ کی جانب. اور یہ راستہ جا رہا ہے کنگ فہد گیٹ کی جانب. حاجی صبان جبل کعبہ کی طرف سے آ رہے ہیں نماز ظہر کے لیے، اور آستہ آستہ رش ماشاءاللہ بڑھ رہا ہے. نہیں کل سے آج رش زیادہ ہے اور اب آگے آگے رش زیادہ ہوگا. نمازی حضرات یہاں سے داخل ہو رہے ہیں مسجد عبداللہ کے اندر 114 نمبر گیٹ سے. اور گرمی جو ہے وہ عروج پہ ہے، یعنی کہ تقریباً 8:30 9 بجے سے لے کر اب تک جو ہے نا گرمی کی شدت میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. اور اس ٹائم اتنی زیادہ گرمی ہے، یہاں کا جو ٹمپریچر ہے وہ 41 پلس ہو گیا ہے. ہوا رکی ہوئی ہے جس کی وجہ سے حبس حبسی بنی ہوئی ہے. جتنے بھی حاجی صبح جبل کعبہ کی طرف سے آتے ہیں نماز ظہر کے لیے یا نماز عصر کے لیے، وہ تقریباً 90% ہو جاتے ہیں جس طرف مسجد عبداللہ 114 نمبر گیٹ ہے وہاں سے گزر کر مسجد حرم کے اندر. اور جو حاجی صبح احرام میں ہیں جنہوں نے طواف کرنا ہے وہ جا رہے ہیں سامنے اس طرف، یعنی کہ جس طرح سامنے دارالتوحید ہے یہاں پہ رکھا ہوا ہے زمزم، اور اس جانب بھی اور پیچھے بھی، یعنی کہ ہر طرف جو باہر والا سین ہے اس کے اندر زمزم جو ہے کولروں سے بھرنا منع ہے. یعنی کہ جو چھوٹے کولر ہے یہاں سے زمزم حاجیوں کو یا جو ہم کام کرتے ہیں سب کے لیے منع ہے. یہاں سے بھر نہیں سکتے، آپ پی سکتے جتنا چاہے مرضی پی لے، لیکن بھرنے کے لیے آپ کو جو بڑے کولر ہے وہاں پہ جانا ہوگا. یعنی مسجد عبداللہ سامنے باب العمرہ گیٹ، ابھی گیٹ آن کر دیا گیا ہے. یہاں سے بھی حاجی صبح اندر جا رہے ہیں. اور یہ سامنے 8 نمبر حمام، 2 پورشن ہیں، ایک اس طرف ہے ایک آگے ہے، یعنی کہ ایک واش روم کے 2 پورشن ہیں. حرم شریف کے اندر جتنے بھی واش روم ہیں سیم اسی طرح ایک واش روم کے 2 پورشن بنے ہوتے ہیں. ایک طرف سے حاجی صبح انٹر ہوتے ہیں، دوسری طرف سے باہر نکلتے ہیں. اور یہاں پہ یہ گاڑیاں مل جاتی ہیں، فیملی کسی نے یہاں پہ طواف کرنا ہو، صفا مروہ کرنا ہو تو ایک ہی گاڑی پہ آپ طواف کر سکتے ہیں. اس کے کچھ پرائز ہوتی ہے، یعنی کرایہ ہوتا ہے. یہ جبل عمر ہے اور یہاں سے بھی ٹیکسیاں مل جاتی ہیں. اور یہ حاجی صبان آ رہے ہیں اور یہاں سے جائیں گے کنگ فہد گیٹ کی جانب. اس ٹائم حاجی صبان بہت کم آتے ہیں، یعنی کہ تقریباً
25 سے 30% آتے ہیں جو یہاں مکہ کے اندر موجود ہیں ابھی تک۔ نماز عصر ٹائم تقریباً عصر سے پہلے 50% حائسبان آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد قافلوں کی صورت میں حائسبان آتے ہیں، اور چھوٹے گیٹ جتنے بھی یہ کھلے ہوئے ہیں 62 نمبر گیٹ سے آگے 79 تک، یعنی کہ سینٹر میں جتنے بھی چھوٹے گیٹ ہیں یہاں سے نمازی رات اندر جا رہے ہیں، اور ان میں سے جو 74 نمبر گیٹ ہے وہاں سے حاجی صاحبان جاتے ہیں سیکنڈ فلور پر، باقی سارے نیچے فرسٹ فلور پہ جاتے ہیں۔ جو 74 ہے وہاں سے حاجی صاحبان سیکنڈ فلور پہ جاتے ہیں، الیکٹرک سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں رائٹ سائڈ سے اوپر سیدھے، وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں۔ سامنے 74 نمبر گیٹ ہے، حاجی صاحبان یہاں سے داخل ہو رہے ہیں نماز کے لیے، اور یہ سامنے کنگ فہد گیٹ ہے جہاں سے حاجی صاحبان جو احرام میں وہ جا رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف۔ 79 نمبر گیٹ ہے، اور یہاں سے سیدھے جائیں گے گراؤنڈ فلور پہ خانہ کعبہ شریف کے پاس۔ 4 گیٹ ہیں جو حاجی صاحبان خانہ کعبہ شریف کی طرف جاتے ہیں احرام میں، جن کے لیے رستے کھلے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک نمبر گیٹ ہے کنگ عبدالعزیز گیٹ جو کلاک ٹاور کے بالکل سامنے ہے، اور دوسرا یہ کنگ فہد گیٹ ہے جو ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے حاجی صاحبان آتے ہیں ان کے لیے قریب ہے 6 نمبر مقام کے سامنے 79 نمبر گیٹ، اور تیسرا اس طرف باب العمرہ گیٹ 62 نمبر گیٹ ہے، اور چوتھا جو ہے وہ ابھی باب السلام گیٹ ہے جو کہ جس طرف ابو جہل حمام ہے بالکل اس کے سامنے، جو 2 کھڑکیوں والی بلڈنگ ہے بالکل اس کے ساتھ سے رستہ گزرتا ہے، اور صفا پہاڑی کے 100 میٹر مروہ والی سائڈ پہ، یعنی کہ جو صفا پہاڑی ہے اس سے 100 میٹر دوری مروہ کی طرف 19 نمبر گیٹ ہے، وہاں سے نیچے خانہ کعبہ شریف اترتا ہے۔ فی الحال یہ جو 4 گیٹ ہے یہیں سے حاجی صاحبان انٹر ہو رہے ہیں جو احرام میں جن نے خانہ کعبہ شریف کی طرف جانا ہے۔ باقی جتنے بھی چھوٹے گیٹ ہیں وہاں سے نمازی رات انٹر ہوتے ہیں، اور جبل کعبہ کی طرف سے آنے والے حاجی صاحبان جنہوں نے کپڑوں میں طواف کرنا ہے وہ یہاں سے 66 نمبر گیٹ ہے، وہاں سے اوپر جائیں گے سیکنڈ فلور پر۔ اذان حضور ہونے والی ہے، اور حاجی صاحبان نماز ظہر سے پہلے کچھ اس طرف سے انٹر ہو رہے ہیں اور کچھ اس طرف سے انٹر ہو رہے ہیں، اور ابھی ہم چلتے ہیں خانہ کعبہ شریف کی جانب، آپ کو اذان ظہر سناتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو خانہ کعبہ شریف میں بہت ساری دعاؤں میں شامل کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ مسجد حرم کے اندر کے خوبصورت مناظر ہیں، اور حاجی صاحبان کنگ فہد گیٹ سے سیدھے جا رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف۔ ابھی اذان ظہر ہوئی ہے، ابھی نماز ظہر پڑھی گئی، اور حاجی صاحبان اب کچھ واپس نکل رہے ہیں جو نمازی حضرات نماز سے پہلے جنہوں نے طواف کر لیا تھا، اور کچھ ابھی اندر جا رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف باب الفتح گیٹ سے۔ برآمدوں کے اندر ابھی رش کم ہے، یعنی کہ ابھی نماز جنازہ پڑھا گیا جو کہ ہر نماز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور اب حاجی صاحبان آستہ آستہ باہر نکلیں گے۔ ابھی برآمدوں کے اندر زیادہ رش ہے، اور خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ، یعنی کہ یہ سامنے دیکھیں برآمدوں کے اندر، اور جو خانہ کعبہ شریف کا گراؤنڈ فلور ہے سین کے اندر وہاں پہ کافی زیادہ رش ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے محبوب کی آل اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر خانہ کعبہ شریف کے نماز ظہر کے بعد حاجی صاحبان طواف خانہ کعبہ شریف کے لیے ابھی اندر داخل ہو رہے ہیں، جو نماز ظہر سے پہلے اندر نہیں جا سکے، اور جو حاجی صاحبان نماز ظہر سے پہلے طواف کر چکے تھے اب وہ باہر نکل رہے ہیں صفا مروہ کی جانب۔ رش ماشاءاللہ کافی زیادہ ہو رہا ہے۔ مدینہ میں جتنے بھی حاجی صاحبان پاکستانی گئے ہوئے تھے یا جتنے اور ملکوں سے، وہ اب حرم شریف کی طرف یعنی کہ مکہ کی جانب آ رہے ہیں۔ اب جو رش ہے یہاں پہ ماشاءاللہ کافی زیادہ ہو گیا ہے، اور آنے والے 8-10 دن کے اندر یہ جو خانہ کعبہ شریف کا گراؤنڈ فلور ہے، باہر والے برآمدے ہیں، فرسٹ فلور سیکنڈ فلور، آپ کو نماز ظہر ٹائم ہی فل نظر آئے گا، اور عصر ٹائم یہاں پہ اندر جگہ ہی نہیں ملے گی، یعنی کہ ماشاءاللہ اس طرح کے یہ مناظر یہاں بن جائیں گے خانہ کعبہ شریف کے اندر۔ ابھی سے تقریباً 70% جو گراؤنڈ فلور ہے وہ فل ہو گیا ہے، اور ابھی کافی تعداد میں حاجی صاحبان آ بھی رہے ہیں۔ گرمی بھی کافی زیادہ ہے، تقریباً حاجی صاحبان زیادہ تعداد میں نماز عصر کے بعد آئیں گے قافلوں کی صورت میں۔ اور کوشش مقدس کی اس پیارے گھر کی یاد کرواتے ہیں، ڈیلی آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں کرتے ہیں اس پیارے گھر میں۔ اللہ پاک ہماری دعائیں قبول فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ یعنی ابھی سے رش جو ہے نا وہ خانہ کعبہ شریف کا بڑھنا شروع ہو گیا ہے، اور نماز عصر تک
عصر سے پہلے پہلے یہ جتنا بھی نیچے گراؤنڈ فلور ہے یہ فل ہو جائے گا. جب آہستہ آہستہ رش بڑھ رہا ہے تو حاجی صاحبان جو پہلی دفعہ یہاں پہ آ رہے ہیں ان کے لیے تھوڑی مشکل ہوتی ہے کہ ان کو رستوں کے بارے میں پتہ نہیں چلتا ہے. یہاں پہ وہ حاجیوں کے ساتھ آ تو جاتے ہیں لیکن جب باہر نکلتے ہیں تو ان کے لیے مشکل ہوتی ہے. ان کو نہیں پتہ چلتا کہ ہم کس طرف سے یہاں پہ آئے ہیں گراؤنڈ فلور پہ. تو ان کے لیے یہ بہت ہی ایزی ہے کہ آپ جب روم میں پہنچتے ہیں آپ کو روم ملتے ہیں تبھی سے آپ نے 2-3 چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی ہیں. ایک تو وہ روڈ جس روڈ پہ آپ کو رہائش ملی اور دوسرا اپنی رہائش کا پتہ نام اور تیسرا آپ کے ساتھ لیڈ مین ہے یا آپ کے ساتھ جو آپ کا فیملی ممبر ہے 1-2 بندوں کے نمبر آپ کے پاس لکھے ہونے چاہیے تو آپ کے لیے کافی آسانی ہوگی. رستوں کے بارے میں اپنی بلڈنگ کا نام اور جس رستے سے آپ حرم شریف کی طرف آ رہے ہو وہ رستہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم کس رستے سے انٹر ہو رہے ہیں اور سامنے کون سی نشاندہی ہے. ہر رستے کے اوپر بڑی بڑی نشاندہیاں ہیں اور وہ اپنے ذہن میں رکھنی ہیں. یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ پیارے محبوب کی اولاد کا صدقہ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان جتنی بھی مائیں بہنیں اس ٹائم تیرے پیارے گھر کو دیکھ رہی ہیں یا اللہ پاک ان سب کو جلد اس پیارے گھر کی اس مقدس جگہ کی زیارت نصیب فرما اور پیارے محبوب کے روزے رسول کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان دنیا سے چلے گئے ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما اور جتنے بھی مسلمان گھروں میں اس میں بیمار ہیں یا اللہ پاک ان سب کو صحت کاملہ تندرستی و لمبی زندگی عطا فرما. اللہ پاک جتنے بھی مسلمان بے روزگار ہیں یا اللہ پاک ان سب کو ایک اچھا روزگار عطا فرما. یا اللہ پاک جس ماں بہن نے جس بھائی نے میری دعاؤں کا بولا یا اللہ پاک ان سب کی دعائیں قبول فرما اور ان سب کو فیملی کے ساتھ اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرما. ابھی آگے فرسٹ فلور کے اوپر اور یہ خوبصورت مناظر ماشاءاللہ آہستہ آہستہ رش بڑھ رہا ہے اور گرمی جو ہے وہ بھی حد سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ حاجیوں نے چھتریاں لی ہوئی ہیں اوپر. گرمی کی شدت میں کافی اضافہ ہو گیا ہے اور اب رش بھی آہستہ آہستہ بڑھے گا یعنی کہ اب حاجی صاحبان کافی تعداد میں حرم شریف کی طرف آنا شروع ہو گئے ہیں. یعنی کہ جو مدینہ میں تھے وہ بھی آنا شروع ہو گئے اور باقی ملکوں سے جتنے بھی حاجی صاحبان ہیں اب تقریباً 60% سیدھے آ رہے ہیں جدہ یعنی کہ جدہ سے مکہ کی جانب. پہلے مدینہ گئے ہیں اب جو ہے اب حاجی صاحبان سیدھے آ رہے ہیں حرم شریف کی جانب اور یہیں پہ حج پڑھا جائے گا یعنی کہ مکہ کے اندر. تو پھر اب رش بھی زیادہ یہیں پہ ہی ہوگا. ابھی گرمی کافی زیادہ لیکن ابھی دیکھیں ماشاءاللہ اتنا رش ہے لیکن آہستہ آہستہ رش اور بڑھے گا. یہاں پہ حاجیوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا. اللہ پاک آپ سب کو جلد یہاں پہ بلائے. ابھی میں کھڑا ہوں بالکل جو خانہ کعبہ شریف کا دروازہ مبارک ہے اور جو حتیم والی سائڈ ہے اس کے کونے میں سامنے خانہ کعبہ شریف کا دروازہ مبارک ہے. اور جو حاجی صاحبان جہاں پہ پہلی دفعہ آتے ہیں ان کے لیے مشکل ہوتی ہے تھوڑی سی ان کو نہیں پتہ چلتا کس طرف سے طواف شروع ہوتا ہے. اس جانب سامنے وائٹ دیوار ہے. وائٹ دیوار پہ گرین لائٹ لگی ہوئی ہے جو کہ حجر اسود کے بالکل سامنے ہے. تو جس کو حجر اسود کا پتہ نہ چلے وہ سامنے گرین لائٹ کے آئے اور خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کرے. سامنے جو کونا ہوگا وہ حجر اسود والا ہوگا وہیں سے پہلا طواف شروع ہوگا. تو آپ نے پورا خانہ کعبہ شریف کا چکر لگانا ہے. تو آپ کا ایک چکر ہوگا تو اسی طرح آپ نے یہاں پہ 7 چکر لگانے. 7 چکر لگانے کے بعد آپ نے اسی جانب جس طرح وائٹ دیوار ہے اسی جانب باہر نکلے اور وہاں پہ پڑھے 2 نوافل. 2 نوافل پڑھنے کے بعد آپ نکلے صفا مروہ کی جانب. 2 رستے نکلتے ہیں صفا مروہ کی جانب. ایک نکلتا ہے جو گرین لائٹ ہے بالکل اس کی لیفٹ سائڈ اور ایک نکلتا ہے جہاں پہ یہ پیلے پیلے محراب ختم ہو رہے ہیں. اگر آپ جو گرین لائٹ ہے اس کے لیفٹ سائڈ سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو سیکنڈ فلور پہ جانا ہوگا. آپ کو دکھاتا ہوں. اس جانب یہ وائٹ دیوار ہے گرین لائٹ بھی لگی ہوئی ہے اور وہاں سے آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کو سیکنڈ فلور پہ جانا ہے. اگر جہاں پہ یہ پیلے پیلے محراب ختم ہو رہے ہیں وہاں سے باہر نکلتے ہیں تو آپ جائیں گے سیدھے صفا پہاڑی پہ. صفا مروہ پہاڑی کی زیارت بھی کر سکتے ہیں اور صفا مروہ پہ ایزیلی آپ جا سکتے ہیں بنا کسی پوچھے پہ سیدھے صفا پہاڑی پہ جائیں گے. اور انشاءاللہ بھی نکلتے ہیں باہر اور آپ کو باہر رستوں کے بارے میں بتاتے ہیں جیسا کہ میں آپ سب کو ڈیلی یہاں پہ خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کو یہاں کے رستوں کے بارے میں جو نشاندہی ان کے بارے میں جو رستے حرم شریف کی طرف آتے ہیں ان کے بارے میں بتاتا ہوں. تو ابھی چلتے ہیں باہر. کل جمعہ رات ہے اور یہ کلین ابھی یہاں سے اٹھا رہے ہیں. اٹھا کے یہ مسجد عبداللہ کے اندر جتنا بھی سین ہے وہاں پہ لگائیں گے. کل یہاں پہ حاجی صاحبان آئیں گے نماز جمعہ پڑھیں گے اور پھر شام کو یعنی کہ جمعے کی شام کو رات کو پھر سمیٹ کر یہیں جمع کر دیں گے. جتنے بھی رستے حرم شریف کی طرف آتے ہیں باہر سے ان کے آگے ہر رستے کے یعنی کہ حرم شریف کی طرف انٹر ہوتے ہی نشاندہی ہے. فار ایگزامپل جیسے کہ آپ ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں تو سامنے 6 نمبر حمام ہے اور 6 نمبر حمام کے سامنے 79 نمبر گیٹ ہے جہاں سے حاجی صاحبان خانہ کعبہ شریف کی طرف جاتے ہیں.
اگر آپ جبل کعبہ کی طرف سے آ رہے ہیں تو سامنے رائٹ سائڈ پہ جانما شکل کی بلڈنگ ہے، اور جیسے آپ حرم کے اندر انٹر ہوتے ہیں سامنے دو آپ کو مینار نظر آ رہے ہیں، دو گنبد، وہ باب العمرہ گیٹ ہے۔ اور اگر آپ آزاد روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں تو 3 نمبر حمام ہے، اور سامنے جو آپ کو لیفٹ سائڈ پہ دو گنبد نظر آ رہے ہیں وہ کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے۔ یہ سامنے باب الفتح گیٹ ہے، یعنی کہ اس کے اوپر گنبد ہے، اور یہ جو سامنے آپ کو گنبد نظر آ رہے ہیں یہ والے، یہ کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے، 1 نمبر گیٹ۔ اور یہ جو آپ کو گنبد نظر آ رہے ہیں یہ باب العمرہ گیٹ ہے، اور جو آگے یہ گیٹ گنبد نظر آ رہے ہیں یہ باب الفہد یعنی کہ کنگ فہد گیٹ ہے 79۔ 1 نمبر ہے کنگ عبدالعزیز گیٹ، اور 79 نمبر ہے کنگ فہد گیٹ، باب العمرہ گیٹ 62 نمبر، اور یہ 45 نمبر، اور جو صفا پہاڑی کے ساتھ ہے باب السلام وہ 19 نمبر۔ سامنے اس طرف سورج غروب ہونے کو جا رہا ہے، اور جہاں جہاں دھوپ لگ رہی ہے وہ بالکل ٹیلیں، وہ دیواریں، وہ بلڈنگیں چمک رہی ہیں، یہ دیکھیں، یعنی کہ گرمی ابھی بھی کافی زیادہ ہے۔ ٹائم دیکھ لیں، 5 بج رہے ہیں، 3 منٹ باقی ہیں، اور گرمی جو ابھی اچھی خاصی ہے، یعنی کہ میکسیمم ابھی جو ٹمپریچر ہوا وہ 36 37 38 ہوگا، یعنی کہ اتنی ابھی بھی گرمی ہے۔ 2 گھنٹے کے بعد 1.5 گھنٹے کے بعد سورج غروب ہو جانا ہے، لیکن پھر بھی اتنی زیادہ گرمی ہے، بہت زیادہ گرمی پہ یہاں پہ ہونے لگی ہے، یعنی کہ تقریباً پچھلے 10-12 دن سے یہاں پہ جو ٹمپریچر ہے ڈیلی بڑھ رہا ہے، ڈیلی، اور یہاں پہ 2 دن اچھے خاصے بادل رہے ہیں، بادلوں سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ بادلوں سے اور گرمی ہبس رہی ہے، یعنی کہ ہوا چلتی تھی تو وہ جسم کو جلاتی تھی، اگر ہوا رکتی تھی تو ہبس سانس رکتا تھا، اس طرح کی گرمی ہے۔ لگتا ہے کہ جو یہ حج ہے یہ کافی زیادہ امتحان ہوگا جو حاجی صاحبان 45 سے 50 پلس ہیں ان کا، کیونکہ بہت زیادہ گرمی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے شیئر کریں کہ آپ کے توسط سے دوسرے لوگ بھی ڈیلی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کل ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔